اس وقت پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کی گونج ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں یہ جو پورا ڈرافٹ ہے، اگرچہ کہ اس ڈرافٹ کی کاپی اسی 26ویں آئینی ترمیم کی طرح ابھی تک کسی کو نہیں ملی اور یہ آخری ٹائم پہ آئے گی، اور اب تو حکومت کے بعد نمبرز بھی پورے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ آنا شروع ہو چکی ہیں۔ کیا خوفناک چیزیں 27ویں آئینی ترمیم میں ہونے جا رہی ہیں، اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور صدیق جان صاحب سے پوچھیں گے۔ صدیق بھائی، کالا ناگ کہا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کو، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بھی خطرناک کوئی کوبرا ٹائپ کی چیز ہوگی، اور جو پاکستان میں آئین کے ساتھ جو کھلواڑ جاری ہے اس کے اندر ایک اور اضافہ ہوگا۔ ایک طرف عدلیہ ہے، ایک طرف پاکستان کے لوگوں کے وسائل ہیں جن کے اوپر عدلیہ کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور وسائل کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ تو ذرا تفصیل سے ناظرین کو بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ رضوان غلزی صاحب، میں پہلے تو اچھا، ایک ہوتی ہے بات کہ آپ کوئی بات لفاظی میں کہتے ہیں نا، آپ کوئی بات محاورتاً کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ جیسے آپ عدالت میں بیان دیتے ہیں نا کہ میں پورے صدق کے دل سے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے میں یہ بیان دے رہا ہوں، تو میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، ویسے بھی میں نے چائے پیا اور میں نے خیال چائے وہ مشروب ہے کہ جس سے ہوش میں مطلب جس سے ہوش و حواس پہ کوئی فرق پڑتا ہو۔ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ یہ حکومت، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، میں اس بات پہ کنونس ہوں آپ کہ یہ حکومت پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ میں اس بات پہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، تیسری بار کہہ رہا ہوں، میں اس بات پہ اب کنونس ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے۔ ان سے جو بھی یہ کام کروا رہا ہے وہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے۔ ایسی چیزیں اس حکومت سے کروائی گئی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کیا ہوا ہے؟ ساری عدالتیں قاضی فائزوں سے بھر دی گئی ہیں۔ قاضی فائزوں سے بھر دی گئی، اس سے ہوا کیا ہے؟ پاکستان کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، قتل و غارت گری بڑھ گئی ہے، لوگ عدالتوں کے اندر اپنے جن سے ان کی دشمنی ان کو قتل کر رہے ہیں، جن کو اپنے قاتل سمجھتے ہیں ان کو عدالتوں کے اندر قتل کر رہے ہیں، عدالتوں کے باہر قتل کر رہے ہیں، قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ملک کمزور ہو رہا ہے، لوگوں کا پوری آپ کی جوڈیشری سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اس سے نقصان کس کا ہوا ہے؟ پاکستان کا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ اب جو کرنے جا رہے ہیں، ایک سینسٹیو علاقہ کے پی کے کے اندر جتنی قتل و غارت گری ہے، جتنی دہشت گردی ہے، وہ وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ کے پی کے تو نہیں فیصلہ کرتا کہ افغانستان کے ساتھ پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ کے پی کے کا تو نہیں تھا کہ آپ نے امریکہ کے لیے اور کبھی کسی اور کے لیے کرائے کا قاتل بن کے اور آپ نے افغانستان کے اندر کبھی جہاد کرنا ہے تو کبھی آپ نے فساد کرنا ہے۔ یہ فیصلہ کے پی کے لوگوں کا تو نہیں تھا، یہ تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ تھا، اور آج بھی افغانستان کی پالیسی ڈیسائیڈ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور تو بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت ہو میں بات کرتا ہوں افغانستان سے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو آپ کے معاملات خراب ہیں اس کی وجہ اس کا نقصان جو ہے وہ کے پی کے اٹھاتا ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں، افغانستان کے اگر اندر سے دہشت گرد آتے ہیں تو اس کے آپ بھی خلاف ہیں، میں بھی خلاف ہوں، ہر پاکستانی خلاف ہے۔ لیکن اگر آپ اس چکر میں ہوں گے کہ آپ امریکہ کے ہاتھوں کرائے کے قاتل بن کے اور افغانستان کے اندر کچھ کریں گے تو یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ پھر اس کا بیکلیش پاکستان بھگتے گا۔ امریکہ سے آپ تو لے لیں گے ڈالر، آپ لے لیں گے پیسہ، وہ پیسہ آئے گا ایک بار پاکستان، پھر پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر چلا جائے گا، کسی جزیرے میں کسی کے گھر بن جائیں گے، کسی کے لندن میں ایون فیلڈ میں فلیٹس بن جائیں گے، کسی کا سر محل بن جائے گا، کسی کے سوئٹزرلینڈ میں پیسے چلے جائیں گے، کسی کے یو اے میں پیسے چلے جائیں گے۔ بھگتے گا کون؟ پاکستان۔ بھگتے گا کون؟ پاکستان کے لوگ، اور سب سے زیادہ کون بھگتے گا؟ کے پی کے لوگ۔ اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ دو چیزیں، آپ نے پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی کے پی کے میں، ہم جب عمران ریاض خان صاحب ادھر کے پی کے میں تھے سوات میں، تو ہم گئے اور شیریں زادہ بھائی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے وہ وہاں کے جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست اور بڑا ان کا کام ہے وہاں پہ۔ انہوں نے جو ہمیں بتایا، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ آپ اس وقت جیتے وہ آپ کے پی کے مقامی لوگوں کی مدد سے جیتے، سوات آپریشن وہ آپ مقامی لوگوں کی مدد سے جیتے، لوگوں نے بڑا تعاون کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کے بعد جو آپ کی پالیسیز رہی ہیں، لوگ آپ کی پالیسیز اتفاق نہیں کرتے، لوگ آپ کی پالیسیز کو ان علاقوں کی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں، لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے ڈالر لینے کے لیے نئی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں، لوگوں کو آپ پہ اعتماد ہی نہیں ہے جب مقامی لوگ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ مجھے ایک شخصیت نے بتایا، بلوچستان کی ایک شخصیت نے، انہوں نے کہا کہ
کہ بلوچستان میں فارم 47 کی حکومتیں لانے کی وجہ سے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی فارم 47 کی حکومتیں لائی گئی ہیں اس سے بدترین حکومت نہیں لائی گئی، جس کا وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ ہار گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے پنجاب میں ہار گیا، ٹھیک ہے، ایک بھی ممبر منتخب نہیں ہے۔ بھائی آپ 19-20 کر سکتے ہیں، آپ 18-20 کر سکتے ہیں، آپ 2-20 نہیں کر سکتے نا۔ ٹھیک ہے، ایک جماعت 40 سیٹیں جیت رہی تھی، آپ نے اس کو 45 جتوا دی، ٹھیک ہے، 5 سیٹیں آپ نے 50 جتوا دی، 10 سیٹیں ایک جماعت نے جیتی 5 سیٹیں اور آپ نے اس کو 50 کر دی ہیں، یہ تو جسٹیفائی نہیں ہے۔ 17 والوں کو 2 تھا اکثریت آپ نے دے دی۔ اب اس سے مجھے اس شخصیت نے بتایا، بلوچستان کی اس شخصیت نے، انہوں نے کہا کہ اس وقت بلوچستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہ قوتیں، اور یہ اختر مینگل صاحب نے بھی کہا، آپ نے سنا ان کو، اختر مینگل صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو آئین پہ اعتماد رکھتے تھے، جو آئین کی بات کرتے تھے، جو وفاق کی بات کرتے تھے، جو ووٹ کی بات کرتے تھے، وہ قوتیں تو ختم ہو گئی بلوچستان میں۔ کیوں؟ کر دی گئی، پہلے تو کی گئی نا، اب ختم کیسے ہو گئی؟ کہ وہ جو دہشت گرد ہے وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں گے، ووٹ یہاں گنے نہیں جاتے۔ 8 فروری 2024 کو آپ نے دیکھ لیا، آئین کی بات کرتے ہیں، آئین یہاں پہ ایگزسٹ کہاں پہ کرتا ہے؟ تو نوجوانوں کو کنونس کرنے کے لیے ایک بڑی ٹھیک ہے، دہشت گردوں کے ہاتھ میں آپ نے 8 فروری 2024 قاضی فائز عیسیٰ، گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ، خبیث انسان۔ میں بار بار کہتا ہوں، جب اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی شروع ہوگی، 6 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد بھی جو لوگ زندہ ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ 10 سال بعد اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات کہے گی کہ 8 فروری کے الیکشن نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس سارے کھیل کا مرکزی کردار تھا جس نے ملک کی بنیادیں ہلا دی اور جس نے ملک کو کمزور کیا، اور ملک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ وقت آئے گا اس ملک کے اندر، اگر اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی شروع ہوئی اور کوئی اس وقت سنسیئر لوگ ہوئے جو ملک کا سوچیں گے، جن کے اساس و جدادیں باہر نہیں ہوں گے، جن کی اولادیں باہر نہیں ہوں گی، جن کے مفادات باہر نہیں ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو آؤ قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا پہلا آغاز یہ ہے کہ اس وقت کے جو کردار تھے 2022 سے لے کے 2025-26 سے جب بھی قانون کی حکمرانی آئے گی، ان سارے کرداروں کو ہم نے سزائیں دینی ہے اور شروع کرنا ہے قاضی فائز عیسیٰ سے، اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ زندہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کو قبروں سے نکال کے لٹکائیں گے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پی کے اندر فاٹا جس کا انضمام ہوا، اب وہاں پہ کلین سویپ ہے پی ٹی آئی کا، اب وہاں پہ صرف اس وجہ سے کہ کے پی کے حکومت نے منرل بل پاس نہیں کیا، تو آپ اب کے پی کے کو فاٹا کو آپ دوبارہ وفاق کے انڈر لا رہے ہیں۔ اب آپ وفاق پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے، وہاں پہ وفاق کے بارے میں لوگوں کا خوف یہ ہے، خوف لوگوں کے اندر یہ ہے کہ یہ دوبارہ یہاں پہ دہشت گردی کے نام پہ جنگ، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ امریکہ سے ڈالرز دے کے کوئی چیز کھیلنا چاہتے ہیں۔ خلافی کی تھی، NFC ایوارڈ میں حصہ دینا تھا، کچھ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دوسرا، میں آپ ہی ساتھ تھے جب ہم سوات گئے تھے، جب سوات میں مراد سعید نے ایک کنونشن کیا، کوئی 2-2.5 ماہ پہلے کی بات ہے، آئی تھنک عید الفطر کے فوراً بعد وہاں پہ اجتماع ہوا تھا، اس میں ہم گئے تھے۔ اس وقت ہم کیا دیکھ کر آئے تھے کہ عمران خان کی رہائی تو 3رے نمبر پہ چلی گئی تھی۔ پہلا خوف کے پی کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف ایک اور جنگ کے نام پہ امریکہ کا ہم کو کھیل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ بات بالکل غلط ہو سکتا ہے یہ بات 100% غلط ہو، لیکن لوگوں کا اعتماد نہیں ہے نا سسٹم کے اوپر، لوگوں کے اندر یہی پایا جاتا ہے، خوف ہے لوگوں کے اندر۔ ایک دوسرا لوگوں کے اندر خوف کیا ہے کہ کے پی کے وسائل منرلز وہ امریکہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے نہ ہو ایسا ہو، لیکن لوگوں کے اندر خوف ہے۔ پھر آپ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو تقویت مل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کی تحریک سے پہلے 2 کارڈ کھیل دیے ہیں پی ٹی آئی نے، اور پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں نے، چابی والے کھلونوں نے نہیں۔ ایک مراد سعید نے 11 کو دھرنے کا اعلان کر دیا وزیرستان میں۔ دوسرا یہ جو دوبارہ اس کو لانا چاہ رہے ہیں وفاق کے واٹا کو، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں 2 کام یہ نہیں کر سکتے، 2 کام یہ نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کہ بھی حکومت نہیں گرا سکتے، دوسرا یہ فاٹا کا وفاق میں انضمام نہیں کر سکتے۔ اگر یہ طاقت سے، بندوق سے، جبر سے، بربریت سے کر بھی دیں گے تو وہ کام جو پی ٹی آئی تو شاید اس حکومت اور نظام کو گرانے والا شاید نہ کر سکے، کیونکہ وجہ اس کی چابی والے کھلونے اور لیلا ان کی قیادت ہے، لیکن یہ بالکل آرگینک لوگوں کا جینوئن ایشو ہوگا۔ میں نے ابھی کے پی کے ایک جرنلسٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پہ مراد سعید کی کال پہ تحریک شروع ہوئی وزیرستان میں
اور فاٹا ان ایجنسیز میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ 100% سکسیسفل ہوگی. اور صرف مراد سعید کی نہیں, باجوڑ کے اندر جو جرگہ ہے انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, خیبر کے اندر جو جرگہ ہے, خیبر ایجنسی جو اب ضلع خیبر ہے, انہوں نے بھی احتجاج کیا. یہ پی ٹی آئی مائنس اگر آپ دیکھیں جو لوگ ہیں وہاں عام پبلک سینٹیمنٹس ہیں, کیونکہ دیکھیں اس میں اگر یہ چیزیں مراد سے لے کر چلے, کیونکہ ان کے اوپر 100% جو ہے وہ لوگوں کا, مراد سعید صاحب کے اوپر 100% لوگوں کا اعتماد ہے, ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں, کے پی کے میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ کے پی کے میں حکومت بھی پی ٹی آئی ہے, اپوزیشن بھی پی ٹی آئی ہے, کیونکہ باقی جماعتیں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایگزسٹ کے علاوہ جو ایگزسٹ کرتی ہیں, مجھے بتائیں کہ جو ڈرون والا معاملہ ہے اس کے اوپر کون بات کر رہا ہے؟ جیل سے بیٹھے ہوئے عمران خان بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ہی لوگ بات کر رہے ہیں, کوئی حق میں کوئی خلاف, بیرسٹر سیف اس کی صرف بیرسٹر سیف جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, باقی تو پوری پی ٹی آئی اگینسٹ کھڑی ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر امجد وغیرہ اور انہوں نے جو کچھ اس کے اوپر کیا, مراد سے جو ٹویٹس آتے ہیں, پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ منرلز والا معاملے کے اوپر دیکھیں کے پی کے میں اپوزیشن ہے ہی نہیں, حکومت بھی پی ٹی آئی ہے, اپوزیشن. مولانا فضل الرحمان صاحب ایویں فرضی سی چیزوں کے اوپر پیالی میں طوفان برپا کر دیتے ہیں. اب آپ بتائیں نا کہ حکومت کے منسٹرز آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں, ابراہیم ایکارڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر بات کر رہے ہیں, کوئی مولانا نے کوئی مارچ کا اعلان کیا ابھی تک؟ کوئی ٹف ٹائم دیا مولانا نے؟ کوئی سخت بیانات دیے؟ معدنیات والے معاملے میں بھی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ان کا جے یو آئی ایف نے ادھر بلوچستان میں منرلز بل کو پاس مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے ہوئے. آپ ڈرامہ کرنے کے لیے آپ بتا لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب اگر پورے پاکستان کو اپنے مدرسے کے کارکنوں کی طرح سمجھتے ہیں نا, تو مولانا صاحب کسی غلط فہمی میں ہے. یہ مولانا صاحب نہیں, ہر مذہبی جماعت کا مسئلہ ہے. ہر مذہبی جماعت اپنے کارکنان کو کہتی ہے کہ صرف ہم حق پہ ہیں, ہم سچ پہ ہیں, باقی سارے فلانے 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 ہیں, تم نے کسی اور کو نہیں سننا, تم نے صرف ہماری اپنی قیادت کو سننا ہے. کسی اور کیوں؟ انہیں پتہ ہے کسی اور کو سنیں گے ان کا دماغ کھل جائے گا. اب مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ان کے مدرسوں کے بچے اور مدرسوں کے اساتذہ ان کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں نا کہ مولانا صاحب جو کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں اور سچ کرتے ہیں, تو پورا پاکستان اسی طرح سے. پورا پاکستان ایسے نہیں ہے. پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے آپ نے منرلز بل کے حق میں اس کو پاس کروایا, اب آپ ڈرامہ کرنے کے لیے عدالت چلے گئے. بھائی ان عدالتوں کو امین الدین خان اور جسٹس ضیاء خان اور محمد علی مظہر اور علی باقر نجفی اور عامر فاروق اور ہاشم کاکڑ اور جسٹس روزی خان اور ان کی جو عدالتیں ہیں وہ اب ان منرلز بل کے خلاف فیصلے دیں گی, مسرت ہلالی اور یہ سارے, ٹھیک ہے. لہٰذا سر یہ جو دو چیزیں ہیں نا کے پی کے میں, ایک وزیرستان میں مراد سعید کا دھرنا اور ایک جو فاٹا کا دوبارہ انضمام کی کوششیں, یہ اس حکومت کے گلے پڑیں گی. اس حکومت کی یہ حکومت اپنی لیے مشکلات کو تیز کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی لیلا قیادت تو شاید ان کے خلاف کچھ نہ کرے, لیکن عوام کے پی کے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کے پی کے عوام جب اٹھ کھڑے ہوں گے نا ان دو چیزوں کے اوپر, تو پھر پی ٹی آئی کی لیلا قیادت بھی ان کو نہیں مینج کر پائے گی, ان کو بھی مجبوراً. کیوں؟ عمران خان انہیں جیل میں بار بار ایک بات کہتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں عوام آگے نکل گئے تم لوگ پیچھے رہ گئے ہو. لہٰذا سر یہ جو دو چیزیں ہوئی ہیں یہ بہت خوفناک ہیں کے پی کے میں. یہ ایک منرلز کو ہتھیانے کے لیے اب ایک اور ہی کام کر رہے ہیں. لاسٹ میں بتا دوں آپ کو, اب ان کو یہ تو نظر آ گیا کہ کام خراب ہو گیا, فاٹا کا انضمام تو شاید مشکل ہو جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جرگہ سسٹم بحال کر دو. جرگہ سسٹم بحال کر کے کیا کرو کہ بندوق کے سائے میں جرگہ کرواؤ, جرگے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خریدو. اور جیسے عدالت کا جرگہ سسٹم ہے, عدالتوں سے مرضی کے فیصلے کروا لیں, وہاں جرگہ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگوں میں بھی وہاں کا جو جسٹس ضیاء آفریدی ہے, وہاں کا جو امین الدین خان ہے, وہاں کا جو محمد علی مظہر ہے, وہاں کا جو حسن اظہر رضوی ہے, وہاں کا جو علی باقر نجفی ہے, وہاں کا جو عامر فاروق ہے, وہاں کا جو صلاح الدین پنور ہے, ان کو وہاں پہ جرگوں میں بٹھاؤ. جرگوں میں بٹھا کے بندوق کے زور کے اوپر ان سے جرگے میں فیصلہ کرواؤ کہ یہ منرلز جو ہے نا وہ وفاق ہوتی ہے, اور کہیں کہ ہم نے تو نہیں, یہ تو جرگے نے فیصلہ کیا. تو سر پی ٹی آئی تحریک پتہ نہیں چلاتی ہے نہیں چلاتی, لیکن یہ معاملہ وفاق کے گلے پڑے گا. یہ معاملہ بہت حساس ہے, ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی تو وہ حکومت کوئی چیز ٹھیک بھی کر رہی ہو تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. جس حکومت کی سیاسی پیدائش ہی ناجائز ہے, اور وہ 8 فروری کو یہ آپ اور ہم گئے تھے نا, یہ 8 فروری 2025 کو جو جلسہ ہوا تھا, کہاں پہ ہوا تھا؟ یہاں کے پی کے میں, نوشہرہ میں ہوا تھا. کہاں پہ ہوا؟ نوشہرہ میں نہیں, سوابی میں. وہاں پہ اس حکومت کے بارے میں ایک لفظ یوز کیا تھا نور اللہ قادری صاحب نے. تو وہ جو نور اللہ قادری صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا, وہ حکومت کیونکہ اس کی سیاسی پیدائش ہی ناجائز ہے تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. اور بھائی جان میں آپ کو بتا دوں, یہ جو کرنے جا رہے ہیں کے پی کے میں,
اس سے انسرٹنٹی بڑھے گی، پاکستان کے اندر ایک کیوس ہوگا، انارکی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی. اور اس لیے میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ یہ حکومت جن کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے یہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں. یہ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بالکل جی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کو توڑنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہوئے یار 1971 میں، یہ بھی ہم فضول ایک بات کرتے ہیں. ایک چیز واضح ٹوٹے نا پاکستان 1971 میں. فرق تو اس وقت کو میں اب وقت یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں، لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے یہ وہاں. اور دوسرا جو لوگوں کا لیڈر ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر بالکل قبول نہیں کرے گا. سو اب یہ معدنیات والا معاملہ جو دوسرے طریقے سے واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف لوگوں کی اپرائزنگ وہاں پہ شروع ہو چکی ہے، جرگے شروع ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. تو اس وجہ سے وہاں جو ریزسٹنس آئے گی اتنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے اس پر عمل کرنا یا فاٹا کو مفاد کے انڈر دوبارہ لے کے آنا. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کریں، کوئی سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹس وغیرہ بھی کریں. بہت شکریہ. صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آج 2 ٹاپکس پر ہم بات کریں گے. ایک تو خاص طور پر جو ججز کمیٹی کا پروسیجر تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس میں جو ایک چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو خوف ہے کہ شاید قائم مقام چیف جسٹس بن کر جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کچھ جو ہے چیزیں تبدیل نہ کر دیں یا ان کے لیے خطرے کا باعث نہ بن جائے. اس میں آج انہوں نے تبدیلی کی ہے. ایک تو اس پر بات کریں گے، اور پھر 10 محرم الحرام کے بعد پی ٹی آئی کی جو ہے ایک تحریک چلنے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. صدیق بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ویلکم. تو صدیق بھائی سب سے پہلے تو آج ہم چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کون سا ان کو اتنا خطرہ الحق تھا؟ مطلب 26ویں آئینی ترمیم سے آیا ہے، سارا سسٹم ان کے ساتھ، حکومت ان کے ساتھ، پھر بھی یہ ججز کمیٹی کے پروسیجر تبدیل کر دیا. دیکھیں میں نے آپ کو آپ کے ساتھ تو انٹرویو میں نہیں، لیکن ایک انٹرویو میں نے بتایا تھا کہ حکومت نے فیصل عباس خیر صاحب کے ساتھ کسی کے ساتھ انٹرویو میں بتایا تھا کہ حکومت نے اپنے حامی ججز کو کہا ہے کہ آپ نے چھٹیوں پر نہیں جانا اور چھٹیوں پہ ملک سے باہر نہیں جانا. یعنی آپ پاکستان کے اندر رہیں، چاہے کراچی میں رہیں، کوئٹہ میں رہیں اور لاہور میں رہیں، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ جو آئینی بینچ کے ججز ہیں وہ حکومت کو مخصوص نشستیں دینے کے بعد اپنی 27ویں آئینی ترمیم میں اپنی عمریں بڑھوانے کے بعد اپنی عمر ریٹائرمنٹ ایج باقی تو اللہ نے لکھی ہوئی عمریں، یہ ابھی یہ جو قانون سازی ہے نا ان کا بس نہیں چلتا. ان کا اگر ان کے پاس یہ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اگر اللہ کے ہاتھ میں نہ ہوتی اور یہ بھی کوئی زمین کے کسی خدا نے فیصلہ کرنا ہوتا تو یہ اس وقت کوئی ایسی آئینی ترمیم کر دیتے کہ اگر خدا نہ خواستہ امین الدین خان صاحب فوت بھی ہو جاتے ہیں یا یہ قبر سے یہی چلائیں گے، آئینی بینچ کو یہی چلائیں گے. اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ اگلے 30 سال تک، یعنی جب نواز شریف کے بعد مریم نواز کے بعد ان کے بچے، ان کے بعد ان کے بچے، اگلی ان کی 3 نسلوں تک جو اقتدار جب تک ان کے پاس رہے گا تو یحییٰ افریدی صاحب ہی چیف جسٹس پاکستان رہیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے، لیکن 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اگر وہ سب نے جانا ہے، کسی کو نہیں پتہ اپنی عمر زندگی کا کس نے کب چلے جانا ہے، تو اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو وہ قبر سے بھی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. شریف خاندان کی اگلی 4 نسلوں تک ان کا بس نہیں چل رہا. اگر ان کا بس چلتا ہوتا تو یہ بھی کر دیتے، کیونکہ ان کو شریف خاندان کو اور اس نظام کو دیکھیں ہم کیا سمجھتے تھے، ہم غلط تھے. ہم سمجھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس عدالتی نظام اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا آخری گھٹیا، مکروہ، نیچ، غلیظ اور خبیث انسان ہے. ہم غلط تھے. ہمیں لگتا تھا وہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جس نے بہت سے لوگوں نے غلط ثابت کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ قاضی آخری ایسا گندا کردار ہے. اب اس کے بعد کوئی ایسا گندا کردار نہیں آئے گا. اب تو آپ جدھر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو قاضی نظر آتا ہے، جدھر نظر دوڑاتے ہیں آپ کو قاضی فائز عیسیٰ نظر آتا ہے. اب تو عدالتوں کے اندر تقریباً جو انتظامی عہدے ہیں ان کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ اب آ جائیں اس بات کے اوپر جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ یہ مطلب کیا ایسا ہے. دیکھیں ان کو اصل میں اس نظام کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج، محسن اختر کیانی صاحب، طارق محمود جہانگیری صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، بابر ستار صاحب، سمن رفعت امتیاز صاحبہ. دوسرا آپ نے ایک چیز دیکھی کہ ان کو پریشانی یہ لاحق ہو گئی ہے کہ اب آپ کو نا منصور علی شاہ صاحب ایکٹیو نظر آتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے 2-3 لیٹرز لکھے، انہوں نے ایک ججمنٹ میں لکھ دیا، انہوں نے پھر اس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے ایک ججمنٹ میں کچھ پیراگراف لکھ دیے،
پھر عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب نے ان کو جس طرح سے پھنسا دیا کہ عقیل عباسی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ نے ابھی تک اس مخصوص نشستوں کے 12 رکنی بینچ کے فیصلے پر دستخط نہیں کیے. یہ تو پی ٹی آئی کی لیلا قیادت جو ہے یہ نیریٹو نہیں بنا سکی. وہ 1-2 دن نیریٹو بنا اور کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کہ اس نے یہ نیریٹو بنا دیا, ورنہ پی ٹی آئی کی لیلا قیادت تو روز بات کرتے کہ آج 1 دن گزر گیا ہے, 5 دن گزر گئے ہیں, 8 دن گزر گئے ہیں, 9 دن گزر گئے ہیں, 10 دن گزر گئے ہیں, جناب ابھی تک وہ 12 ججز کے دستخطوں والا فیصلہ نہیں آیا. روز نیریٹو بنا ہی نہیں رہے, نیریٹو بناتے ہی نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے 12 ججز کے دستخطوں والا فیصلہ نہیں آیا. وجہ ہیں عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب. ٹھیک ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ منصور علی شاہ صاحب بھی ایکٹیو ہیں, اطہر من اللہ صاحب بھی, ان کی بھی ججمنٹ میں بڑے عرصے بعد کو پیراگراف آ گیا ہے. عائشہ ملک صاحبہ اور عقیل عباسی صاحب بھی اپنے حلف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ رہے. منیب اختر صاحب بھی کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر مطلب آپ دیکھیں کہ 11 ججز کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے, لیکن ایک جج ریکیوز کر گیا, صلاح الدین پنور صاحب. آپ ریکیوز نہ کریں, اب ان کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے, اب ان کو ڈٹ کے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب صلاح الدین پنور صاحب کو ڈٹ کے شریف خاندان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب صلاح الدین پنور صاحب کو ڈٹ کے اس جبر بربریت فسطائیت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اب زرداری کے ساتھ ان کو کھڑے ہونا چاہیے, جنہوں نے زرداری کے پاس معاملہ بھیجا کہ 3 ٹرانسفروں کے جج ہیں, ڈوگر, سومرو اور آصف, ان کی سینیارٹی طے کرو اور بتاؤ کہ یہ مستقل ہیں یا یہ عارضی ہیں, کتنے عرصے کے لیے ہیں. تو اس کے بعد صلاح الدین پنور صاحب کو ریکیوز نہیں کرنا چاہیے. آپ کھڑے ہو شریف خاندان کے ساتھ, آپ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کے انہوں نے حالانکہ الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا سننے کو, لیکن جس دن فیصلہ ہوا, اب جتنی ٹی وی اسکرینیں دیکھیں گے وہاں پر جو حکومتی حمایت کرنے والے جو صحافی ہیں یا جتنے جو سسٹم کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے جتنے تجزیے دیے ہیں اس میں انہوں نے 7-6 سے فیصلہ دیا. انہوں نے جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کو گنا ہے اندر. بالکل نہیں, وہ گننا بھی چاہیے. صلاح الدین پنور صاحب کو آپ یہ ڈرامے نہیں کرنے چاہیے کہ آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ ریکیوز کر رہے ہیں. یہ ڈرامے اب پاکستانی قوم میں شعور آ چکا ہے. عمران خان نے پاکستانی قوم کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے. پاکستانی قوم کو 3 سال پہلے تک جو چیزیں نظر نہیں آتی تھیں آج وہ پاکستانی قوم کو نظر آتی ہیں. اس لیے صلاح الدین پنور صاحب کے ان ڈراموں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ان کو یہ اب ڈر پڑ گیا ہے, ان کو خوف پڑ گیا ہے کہ یہ 5 جج بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے, سپریم کورٹ کے جج بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو جسٹس ضیاء خان صاحب, آپ کو پتہ ہے میں تو بار بار کہتا ہوں یہ پی ٹی آئی جسٹس ضیاء خان کا نام نہیں لیتی. کیوں بھائی؟ ان کے بڑے بڑے وکیل جو ہیں انہوں نے پریکٹس کرنی ہے, ان کے پاس کروڑوں کے کیسز ہیں, ورنہ سب سے بڑے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری جسٹس ضیاء خان افریدی ہیں. سب سے بڑے وہ ذمہ دار ہیں. امین الدین خان تو دوسرے نمبر پہ ذمہ داری آتی ہے ان کے اوپر, پہلی ذمہ داری جسٹس ضیاء خان افریدی کی آتی ہے. عمران خان کا عدلیہ میں اس وقت اگر کوئی نمبر 1 دشمن ہے نا, نمبر 1 دشمن وہ جسٹس ضیاء خان افریدی ہیں. وجہ یہ ہے عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے اور عمران خان درست خلاف ہے. کیوں؟ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے, پاکستان کو کمزور کر رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, پاکستان کی آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہے, پاکستان کو برباد کر رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم. اب عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے, عمران خان اس کے خلاف ہے, اس کے بینیفیشری سب سے بڑا کون ہے؟ عمران خان کہتے ہیں اس کو ختم کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جسٹس ضیاء خان افریدی کو فارغ کریں, ان کی سیٹ چلی جائے. لہٰذا عمران خان کے جو نمبر 1 دشمن ہیں اس وقت عدلیہ میں وہ جسٹس ضیاء خان افریدی ہیں. نمبر 2 ان کے دشمن پھر امین الدین خان, پھر محمد علی مظہر, حسن اظہر رضوی, مسرت ہلالی, علی باقر نجفی, عامر فاروق, ہاشم کاکڑ, یہ پھر بعد میں آتے ہیں. جمال خان مندوخیل یہ بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 جسٹس ضیاء خان افریدی ہیں, پھر یہ آتے ہیں. یہ تبکی بھی جو ہے وہ جسٹس ضیاء افریدی صاحب کی انہی کی ہے. اگر جسٹس ضیاء خان افریدی صاحب اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہوتے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ عہدہ لینا ہی نہیں چاہیے تھا, ان کا بنتا ہی نہیں تھا. ان کو نہیں نظر آتا 26ویں ترمیم کیسے ہوئی ہے, کس طرح سے ضمیر خریدے گئے ہیں, لوگوں کی خواتین کو اٹھایا گیا, ان کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا, جس طرح سے 26ویں ترمیم ہوئی ہے. دوسری بات یہ ان کو نہیں نظر آ رہا ان جب وہ کمیٹی ایگزسٹ کرتی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا کہ نومبر کے شروع میں ہی انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کے سامنے 26ویں ترمیم لگائے, نہیں لگائی انہوں نے. تو وہ منٹس بھی جاری نہیں کیے, منٹس جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ بالکل فل کورٹ تشکیل دینے کے بالکل منصور علی شاہ صاحب نے اس نے ٹھیک لیٹر لکھا نا, اچھا اس میں خود گئے بھی نہیں تھے اور نہ ہی اس کے منٹس جاری ہونے تھے, نہ اس پر عمل درآمد ہونے دیا گیا. ایسے ہی ابھی بھی دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کہ جب سے جسٹس ضیاء خان چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں آج کے دن تک
وہ اہم ڈاکومنٹس جاری نہیں کیے جاتے جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے متعلق ہیں, ان کے منٹس ہیں, جاری نہیں کیے جاتے. کیوں نہیں جاری کیے جاتے؟ سچ سامنے آ جائے گا, حقیقت سامنے آ جائے گی. یہ جو ججز کمیٹی کی پروسیجر کا تبدیلیاں کی گئی ہیں, 29 مئی کو اجلاس ہوا ہے, اس کے بھی کوئی منٹس جاری نہیں ہوئے ابھی تک کہ کون سے ججز تھے, جسٹس منصور علی شاہ کا وہاں پر کیا ٹیک تھا, یا جسٹس امین الدین صاحب جو اسی کمیٹی کا حصہ ہیں اس حوالے سے کیا ہے, کوئی بھی منٹس جاری نہیں ہوئے. بالکل منٹس جاری, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, منٹس جاری نہیں کیے جا رہے, اور ساری چیزیں بند کمرے میں ہو رہی ہیں. جسٹس ضیاء خان صاحب, زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول, مریم, یہ سارے مل کے اور آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا کہ یہ مریم نواز کے بارے میں حسنات ملک صاحب نے بتایا کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ عالیہ نیلم صاحب سپریم کورٹ میں ہے, تو وہی کیا جسٹس ضیاء افریدی صاحب نے نہیں لے کے آئے ان کو. ٹھیک ہے, مطلب ہر وہ چیز جو مریم چاہتی ہے, جو نواز شریف چاہتا ہے, جو شہباز شریف چاہتا ہے, ضیاء افریدی صاحب وہی کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے سر, آپ جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو کوئی چیز بنا دیں, آپ ان کی ریٹائرمنٹ ایج تا حیات کر دیں, آپ کہیں کہ وہ جب اس دنیا سے جائیں گے اس کے بعد 3 سال تک بھی ان کی قبر سے فیصلے ہوں گے, آپ کر دیں. کیا اس کے بعد کیا پاکستان کے لوگ اس ظلم, جبر, بربریت, فسطائیت اور جدیدیت کو قبول کر لیں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. پاکستان کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, پاکستان کے لوگ سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے کہ لوگ اس تعداد میں نکلتے نہیں جس تعداد میں نکلنا چاہیے, لیکن یہ بھی چیزیں کسی جب ٹریگر ہوں گی تو یہ لوگ نکلیں گے, یہ لوگ نکلیں گے. اچھا سر, اگر فائنلی ہم بات کریں تو ایک ڈر ابھی تک بھی موجود ہے چیف جسٹس ضیاء افریدی صاحب کے پاس کہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر یا ان کے جو ساتھی ججز ہیں جو ہم خیال ججز سمجھے جاتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ سپریم کورٹ میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا ان کی کرسی جو ہے اسے خطرے میں ڈال سکتے ہیں. دیکھیں مسئلہ ضیاء افریدی صاحب کو اپنی کرسی کا نہیں ہے اس وقت یہ جو ان سے اختیارات لیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں کہ اس حکومت کا مینڈیٹ ادھر ادھر ہو جائے, کوئی ایسا کیس نہ لگا دیں جس سے شریف خاندان کو نقصان پہنچے. ضیاء افریدی صاحب کو اس وقت کوئی ان کی عہدے کو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ اس وقت پروٹیکٹ کر رہے ہیں شریف خاندان کو, زرداری کو, اس نظام کو, اس جبر کو, اس بربریت کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ پے بیک کر رہے ہیں نا, اس نظام نے ان کو تیسرے نمبر سے چیف جسٹس لگایا ہے تو وہ پے بیک کر رہے ہیں, اور وہ ان کی جو ہے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں, اس کی وہ وفاداری دیکھیں, وہ اس نظام سے وفاداری کر رہے ہیں, وہ پے بیک کر رہے ہیں جس نظام نے ان کو نوازا ہے. لیکن جو کچھ جسٹس ضیاء افریدی کر رہے ہیں, جو یہ نظام کر رہا ہے, اس کی قیمت پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلیں ادا کریں گی. ایسا ہی ہے. اچھا سر, پی ٹی آئی جو ہے ایک بار پھر دوبارہ سے تحریک جو ہے وہ چلانا شروع جا رہی ہے. محرم الحرام کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا تھا, تو اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور کس حد تک جو ہے وہ تحریک اٹھے گی, اور کارکنان نکلیں گے کس حد تک نکلیں گے؟ کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, شیر افضل مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی گرمی ہوگی تو لوگ نکلیں گے نہیں. اس حوالے سے دیکھیں, بات یہ ہے کہ تحریک چلانے کے نا بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. تحریک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اویئرنیس ایک کمپین جاری کر دیں, شروع کر دیں, آپ روزانہ وائٹ پیپر جاری کرنا شروع کر دیں, آپ روزانہ 6-7 پریس کانفرنسز کرنے لگ جائیں, آپ عوام میں جانا شروع کر دیں, آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں, آپ ایکسپوز ان کو کرنا شروع کر دیں, آپ ان کو ننگا کرنا شروع کر دیں کہ یہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی تو اس وقت آپ کو کچھ بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سڑکوں پہ آنا تو بہت دور کی بات ہے. پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں جی سرپرائز ہے, سرپرائز جب آ جائے گا تو آپ بھی دیکھ لیں گے, ہم بھی دیکھ لیں گے. اگر وہ سرپرائز ہوگا تو ہم کہیں گے کہ بڑا سرپرائز دے دیا. اس وقت تک پورے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. چلیں جی, مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے بارے میں بڑا بائسڈ ہوں, میں ان کو لیلا کہتا ہوں, میں چابی والے کھلونے کہتا ہوں, بزدل کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی بیٹ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں غلط کہتا ہوں, میں مان لیتا ہوں میں غلط کہتا ہوں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو سن رہے ہوں گے نا, ایسے ہر ضلع میں سے ایک بندہ تو سن رہا ہوگا نا. یعنی اگر ہماری یہ ویڈیو 5000 بندے دیکھیں, 5000 میں سے ہر ڈسٹرکٹ کا ایک بندہ تو ہوگا نا. ہر ڈسٹرکٹ کا ایک بندہ بتا دے کہ کیا اس کے ضلع میں اس وقت گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کی وہاں پہ کسی ایم این اے ایم پی ٹکٹ ہولڈر نے وہاں پہ ماحول بنایا ہوا ہے. اچھا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تو ایم پی ایس وغیرہ آتے ہیں, میں نے سر وہ بھی آپ دیکھیں, وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا اثر جسٹس ڈوگر پہ نہیں ہو رہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس ڈوگر کے پاس, جسٹس ڈوگر کے آنے کے بعد جو کیسز پی ٹی آئی کے نہیں لگ رہے, اس کے اوپر کوئی آپ نے وائٹ پیپر دیکھا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کوئی ڈیٹیل چیز دیکھیے, کوئی بلٹ پوائنٹس دیکھیں کہ یہ صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں. احتشام کیانی نے کتنا اچھا وہ لکھا کہ توشخانہ 2 بریت کیس کے ساتھ کیا ہوا ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے جتنے کیسز پینڈنگ ہیں, کوئی آپ کورٹ رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے, آپ کے پاس ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے کبھی آپ کو بھیجا ہو کہ یہ ہمارے اتنے کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں جیسے ضیاء خان نہیں لگا رہے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ اپنی مرضی سے وہ کیسز وہ لگاتے ہیں جو حکومت کے مفاد میں اور جن سے حکومت کو فائدہ ملے, وہ کیسز لگیں گے اور فیصلہ بھی حکومت کے حق میں ہی ہوگا.
وہ تو انہوں نے یہی کرنا ہے، جسٹس ضیاء خان صاحب نے یہی کرنا ہے، امین الدین خان صاحب نے، محمد علی مظہر صاحب نے، جمال خان مدخل صاحب نے یہی کرنا ہے، مسرت العلی صاحب نے یہی کرنا ہے. میں پی ٹی آئی کا کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے آج تک کوئی ڈاکومنٹ جاری کیا ہو کہ اتنے ہمارے کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں نہیں لگایا جا رہے. عمران خان نے فلاں تاریخ کو خط لکھا تھا، اتنے مہینے ہو گئے، جسٹس ضیاء خان نے کچھ نہیں کیا. کوئی آپ نے بات سنی ہے؟ مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مختلف پیجز کے اوپر ہیں. عمران خان مزاحمت چاہتے ہیں، وہ ڈھیل چاہتے ہیں. عمران خان لڑ کے باہر آنا چاہتا ہے، وہ کسی کا پاؤں پکڑ کے عمران خان کو باہر لانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان لیٹ جائے، عمران خان کہتا ہے کہ میں کھڑا رہوں گا. تو اس وقت عمران خان کی باہر لیڈرشپ اور عمران خان مختلف پیجز پر ہیں. جب تک یہ مختلف پیجز رہیں گے تو عمران خان جیل میں ہی رہے گا، اور مجھے تو عمران خان کی رہائی جو ہے وہ مستقبل قریب میں بالکل نظر نہیں آتی. اچھا، ایک طرف جو ہے احتجاج کی کال آتی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے، اور سیم ٹائم میں جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی خبر آتی ہے جی وہ اڈیالہ جیل میں جا رہے ہیں. ایک اور خبر آتی ہے جی آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ صدارت سے ہٹانے کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کا کوئی لنک ہے ان کا آپس میں کیا؟ زرداری کو ادھر ادھر کیوں یہ نظام کرے گا؟ وہ زرداری جو رات کو نیند کی گولیاں اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتا.